جب آپ منبر رسول پہ بیان فرماتے رہے، خطاب کرتے رہے، بیان کرتے کرتے آپ بیان کو روک کر کے نیچے اتر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نیچے اتر کے ایک آدمی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک آدمی کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تمام علماء کرام شاگردان پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ پیران پیر، آج ہمارے شیخ جو ہیں بیان کرتے کرتے نیچے اتر گئے، کیا ماجرا ہے؟ سبحان اللہ۔ نیچے اتر کے گئے، ایک آدمی کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے تو سب مل کے پیران پیر کے پیچھے گئے، اور جانے کے بعد میں جیسے پیران پیر ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، پورے لوگ علماء ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے اور پیران پیر چومتے رہے اور سلام کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کرتے رہے؟ سلام کرتے رہے۔ تو کچھ دیر تک سلام کریں، اس کے بعد میں آپ سلام کرنے کے بعد دعا فرمائیں، منبر رسول پہ آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ حجرے میں تشریف لے گئے اور جانے کے بعد میں علماء اکرام شاگردان نے، مریدوں نے پوچھا، اے پیران پیر، اے روشن ضمیر، آپ بیان کرتے کرتے بیان کو روک دیا اور نیچے گئے، ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے اور کچھ دیر تک سلام پڑھا، کیا بات ہے؟ پیران پیر روشن ضمیر سرکار بہت سے آدمی دستگیر فرماتے ہیں، میں جب بیان کر رہا تھا، منبر رسول سے دیکھ رہا تھا، ایک آدمی درود پاک پڑھ رہا تھا، جب درود پاک پڑھ رہا تھا اس کے قاف میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، آقا تو جہاں تشریف لائے، شمس الضحیٰ تشریف لائے، بدر الدجا تشریف لائے، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بس میں ہدایت، نور شاہ بس میں جنت، نیچے اس کے خواب میں رہے، میں خطاب کر رہا تھا اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا، مصطفیٰ نیچے ہے، عبدالقادر اوپر ہے، میں نیچے آ گیا، اس کے خواب میں جب تک مصطفیٰ جان رحمت رہے، میں بھی ان کے بالکنی درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ سب سے اولا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا، سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، ملک کے کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواب میں اللہ کی نبی تشریف لائے، خواب میں پیغمبر اسلام تشریف لائے، کتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ کے رسول کا، کتنا بڑا شان ہے اللہ کے رسول کا۔ ان کے خاندان میں جو شہزادہ پیدا ہوا، ان کے نسل سے جو بچہ پیدا ہوا، ان کے نسب سے جو شہزادہ پیدا ہوا، علی کا شہزادہ، فاطمہ کا لفظ جگر، نور نسب، اور حسین کا شہزادہ، حسن کا لفظ جگر، جب عصمت غوث کو دیکھا، عصمت حسین کو دیکھا، عصمت علی کو دیکھا، اہل بیت کار کو دیکھا، بڑے لکھی امام نے اپنے قلم کو اٹھایا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا شان ہے۔ اے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، آپ نے خطاب کیا، ایسا خطاب کوئی قیامت تک کر نہیں پائے گا۔ آپ کے محبتیں، آپ کے دعائیں، اب شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آج ہم محفل کو سجاتے ہیں، ان کے سیرت پاک پر ہو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا، آپ نے کبھی قرآن کو پڑھا ہے، ہم نے کبھی قرآن کو نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر، ہمیں قرآن پڑھنا آتا پھر بھی فرصت نہیں ہے، آپ اس جانے میں فرصت ہے، قرآن پڑھنے میں فرصت نہیں ہے، سنیما جانے میں فرصت ہے، قرآن پڑھنے میں فرصت نہیں ہے، ویڈیو دیکھنے میں فرصت ہے، قرآن پڑھنے میں فرصت نہیں ہے، بیٹے کو بغل میں بٹھا کر پبجی کھیلنے میں فرصت ہے۔ معلوم آپ بستر پہ اگر یوٹیوب دیکھتے دیکھتے سو جائیں گے، اگر آپ کا باپ کے ساتھ موت کا فرشتہ آئے گا، ناپاک حیات میں مریں گے، سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
اللہ اکبر قرآن پڑھتے پڑھتے سو جائے، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائے، موت کا فرشتہ آئے گا تو آپ کے پاس آپ کی روح جب قبض کرے گا سیدھے آپ کو جنت میں ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ وضو کے ساتھ ہیں، آپ نے اللہ کے قرآن کو پڑھا، آپ نے درود پاک کو پڑھا، اللہ کو پاک رکھا، جیسے آپ مر گئے ویسے آپ کو جنت میں داخلہ کیا جائے گا۔ اگر آپ ناپاک کی حالت میں مریں گے، یوٹیوب دیکھنا بند کر دو، یہ موبائل ہمارے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ پر آپ اپنی سینے میں قرآن کو بساؤ، اپنے سینے میں قرآن کو اظہار محبت کرو، آپ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے حبیب کی بار کریں، درود و سلام پڑھو۔ میرے پیرانی پیر روشن ضمیر 40 سال کا عشاء کی وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا، تو اس کے درمیان آپ نے کیا کیا معلوم ہے؟ علماء بولتے رہتے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا۔ 40 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، اس کے درمیان آپ نے کیا کیا معلوم ہے؟ عشاء سے لے کر فجر تک ایک ختم قرآن پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ختم۔ ہم نے کبھی کوشش کی ہے، پڑھ تو نہیں سکتے، کبھی کوشش کریں گے تو ایک قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان، اگر محبت سے پڑھیں گے، اے اللہ مجھے ایک ختم قرآن میرے نبی کے نام سے پڑھنا ہے۔ سبحان، ایک قرآن غوث پاک کے نام سے پڑھنا ہے، ایک قرآن غریب نواز کے نام سے پڑھنا ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آدھی قرآن تو پڑھ پائیں گے، ہے نا؟ تو قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ زبان میں تاثیر عطا فرمائے گا۔ معلوم ہے پیرانی پیر جو ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا تو عشاء سے لے کر فجر تک ایک ختم قرآن پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر معلوم ہے آپ کو پیرانی پیر اور چند ضمیر قرآن پڑھنے کے بعد میں مسلے پہ بیٹھ کے مصطفیٰ جانی رحمت کی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم بھی ہے، کبھی آپ نے دعا کیا ہے آقا کی امت کے لیے؟ ہم لوگ کو فرصت نہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی امت کے لیے دعا کریں، ہم مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے دعا کریں، مصطفیٰ کے دیوانوں کے لیے دعا کریں، فلسطین کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ قبلے پر امام ہی دعا نہیں کرے گا، ہم بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کھانے سے پہلے درود پاک پڑھنا، پڑھنے کے بعد قبلے اول کے لیے دعا کرنا۔ کھانے سے پہلے جو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دعا کرو، اللہ پہلا قبلہ ہمارا جس زمین پر مصطفیٰ جانی رحمت شمع بسم ہدایت نو شاہ بسم چلنا 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی، جس زمین نے مصطفیٰ کے جبین کو چوما، جس زمین نے مصطفیٰ کے پیشانی کو چوما، جن کے تلووں کی دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانی مسیحا ہمارا نبی، اس مصطفیٰ کے جبین کو جس زمین نے چوما، اے اللہ قیامت تک اس مسجد کی محفظت فرما۔ سبحان اللہ۔ وہاں کی لوگوں کی محفظت۔ آپ نے دعا کی ہے، آپ نے دعا نہیں کی ہے، دعا کیجئے، اور سے پاک میں دعا فرمائیے مسجد اقصیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ صلاح الدین ایوبی جیسا شہزادہ بن کر پیدا ہوا، خالد بن ولید کی دعا کی مصطفیٰ جان محمد کی امت کے لیے، ابوبکر صدیق کی دعا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے جب اخیر وقت میں آپ نے حضرت عمر کو اور حضرت سیدنا علی کو بلایا۔ سبحان، کس کو بلایا؟ عمر کو، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان، بلا کر کہا کہ کرم جانا میرا چھپا، اس چھپے کو میرے ویس کو دینا، اس کے بعد کہنا مصطفیٰ نے سلام آپ کے بارگاہ میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اور کہنا مصطفیٰ کی امت کے لیے دعا کرنا۔ سبحان اللہ۔ کوئی نبی نہیں تھے ویسے کرنی، مصطفیٰ کے غلام تھے۔ سبحان اللہ۔ کوئی صحابی نہیں تھے ویسے کرنی، رسول اللہ کے محبت میں سرشار ہونے والے تھے۔ سبحان اللہ۔
آپ نے بھیجا، حضرت عمر اور علی تشریف لے گئے اور جا کر کے وہاں پہ ڈھونڈا کرن کے سرزمین پر دو صحابہ نے جب خلیفۃ المسلمین آپ چھپا لے کر گئے تو یہاں پہ کرن، یہاں پہ جو ویس کو رہے، آپ نے ادھر ادھر ڈھونڈا، نظر نہیں آیا تو وہ لوگوں نے کہا کہ اس نام کا کوئی آدمی تو نہیں ہے، ایک پٹے پٹے پرانے لباس میں جو مسلح پہ بیٹھتا ہے، صرف مصطفیٰ کے گیت گاتے نظر آتا ہے، وہ آدمی بڑا جگہ رہتا ہے۔ تو عمر گئے، مسلح پر پٹے پرانے لباس پہ بیٹھا ہے، ارے مصطفیٰ جانے نبت کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے سردار، آقا تو جہاں سب سے افضل والا میرے آقا، مگر ایک اپنے غلام سے کہا کہ امت کے لیے دعا کرنا۔ گئے، جانے کے بعد میں عمر اور وہ صحابی گئے، جا کر جو ہے آپ نے سلام پیش کیا، کرنے کی بات کہا، اے اویس، اے اویس، اے اویس، اللہ کے رسول نے آپ کے بارگاہ میں سلام پیش کیا اور آپ کو ایک تحفہ چھپا دیا اور کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے لیے دعا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ گئے، چھپا دیے، حضرت اویس اشک بار ہو گیا۔ تحفہ آیا تو کہاں سے آیا؟ تحفہ بولو سبحان اللہ۔ تحفہ آیا کسی دنیا دار کی بارگاہ سے نہیں آیا، مدینے کے تاجدار کے بارگاہ سے آیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں اویس، جب میں مصطفیٰ کے دانت نکل گئے، اویس نے نبی کو نہیں دیکھا، اویس نے رسول کو نہیں دیکھا، ظاہری حیات میں جب بھی دیکھا ہے تو مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور کہاں خواب میں دیکھا؟ بارہا رسول اللہ کو اس زمانے میں تھے، مگر اویس اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتا چلا کہ نبی کا دندان، ایک دانت نکل گیا، دندان شریف، بولو سبحان اللہ۔ کیا نکل گیا؟ ایک دانت نکل گیا۔ اویس کو پتا چلا، مصطفیٰ کے غلام کو، آقا کے دیوانے کو، پتھر کو لیا، جب نبی کا ایک دانت نہیں ہے، اویس کو کوئی دانت نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پورے دانت کو توڑ کے نکال لیا، خون نکل رہا تھا۔ ارے دیوانے کو دیکھنا ہے تو ویسے قدری کو دیکھو، آپ اب کچھ چبا نہیں پائیں گے، اب کچھ کھا نہیں پائیں گے، آپ پریشان میں ہیں۔ میرے آقا کو پتا چلا، میرے رسول کو پتا چلا، مصطفیٰ جان احمد کو معلوم ہوا، آقا مصلی پہ بیٹھ کے دعا فرمائے، اے اللہ میرے اویس نے پورے دانت کو میری محبت میں نکال لیا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے۔ سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھانے کی وہ آگ لگائی ہے تو کیا ہوا ہے کہ ویسے کرنے کے لیے آقا دعا فرماتے ہیں، اے اللہ اویس نے پورے دانت کو نکال لیا تو جنت سے ان کو کھانے کے لیے کچھ بھیج دے۔ سبحان اللہ۔ کیلا جانتے ہیں نا؟ کیلا اس سے پہلے نہیں تھا، وہ آج ہم کھا رہے تو حضرت اویس سے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں جس کو دانت کی درد آ جائے نا، بزرگان دین فرماتے ہیں جس کو دانت کی درد آ جائے تو کیلا رکھ کے فاتحہ دلائیں گے اویس کے نام سے، اویس کرنی کے نام سے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت عاجلہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کیلا رکھ کے ان کے نام سے فاتحہ دلائیں، جس کو دانت میں درد ہے، داڑھ میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس بعد میں جانا، ان کے بعد ہمیں خراج عقیدت پیش کرو، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ تو اویس کرنی کو جب اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو جنت سے کیلا سب سے پہلے اس وقت آیا۔ سبحان اللہ۔ آقا نے غلاموں کے لیے کیا کیا نہیں عطا فرمایا۔ تو جب آنکھیں شیوار ہو گئے، نبی نے، میرے نبی نے، میرے رسول نے